ڈاکٹر عبد القدیر خان وہ مرد اہن جس نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے دنیا کی طاقتوں کو چیلنج کیا، جو اگر نہ ہوتا تو شاید آج ہمارا پاکستان دشمنوں کے رحم و کرم پر ہوتا۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، جس نے ایٹم بم نہیں بلکہ قوم کی غیرت بنائی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی۔ سال تھا 1974۔ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ پاکستان کے دل میں آگ لگ گئی۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا، ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ لیکن سوال یہ تھا، کون بنائے گا، کیسے بنائے گا؟ تب کہیں یورپ میں ایک پاکستانی سائنسدان اپنی قوم کی بے بسی دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس کا نام تھا عبد القدیر خان۔ وہ کہتا ہے، میں اپنی قوم کو کبھی جھکنے نہیں دوں گا۔ اور پھر اس نے فیصلہ کیا، یورپ کی آرام دہ زندگی چھوڑ کر وطن واپس آنے کا۔ جب وہ پاکستان آیا تو سب سے پہلے اس نے مٹی کو چوما اور کہا، اب میں اس وطن کو ناقابل تسخیر بناؤں گا۔ لیکن دوستو، وطن واپسی کے بعد جو منظر تھا وہ کسی فلم سے کم نہیں تھا۔ نہ وسائل، نہ بجلی، نہ جدید لیبارٹریاں۔ دنیا تو پہلے ہی پاکستان پر ہنس رہی تھی۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ سب کہتے تھے پاکستان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ہنستے ہوئے کہا، میں کر کے دکھاؤں گا۔ یہ وہ وقت تھا جب قوم کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ایک انسان کے دل میں ایمان، علم اور جذبہ تھا۔ وہ دن رات محنت کرتے۔ کتنے دن تو ایسا ہوتا کہ چائے اور بسکٹ پر گزارا۔ مشینیں پرانی مگر خواب نیا تھا۔ اپنی ٹیم سے کہتے، یہ تھکن مت سمجھو، یہ ہماری آزادی کی قیمت ہے۔ دن گزرتے گئے لیکن
ان کے حوصلے میں کمی نہ آئی۔ وہ جانتے تھے اگر ہمت ہار دی تو آنے والی نسلیں غلام رہیں گی۔ اب کہانی دلچسپ بھی ہے اور خطرناک بھی۔ جب مغربی دنیا کو خبر ملی کہ پاکستان کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے تو خفیہ ایجنسیاں متحرک ہو گئیں۔ ڈاکٹر قدیر کے ای میلز ہیک کیے گئے، دوستوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ کہتے تھے یہ صرف میرا مشن نہیں، یہ پاکستان کی غیرت کا سوال ہے۔ راتوں کو وہ بلا ناغہ کام کرتے، کہتے اگر ہم سو گئے تو دشمن جاگ جائے گا۔ اسی دوران اندرون ملک بھی رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ ممکن نہیں، لیکن ڈاکٹر قدیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ناممکن صرف اس کے لیے ہے جس کے دل میں ایمان نہیں۔ سالہ سال کی خاموش جد و جہد ایک راز بن کر جاری رہی۔ کسی کو علم نہ تھا کہ پاکستان کے پہاڑوں کے نیچے ایک تاریخ لکھنے والی آگ تیار ہو رہی ہے۔ 1998 بھارت نے پھر ایٹمی دھماکے کیے، دنیا نے طنز کیا۔ اب پاکستان کیا کرے گا؟ لیکن ڈاکٹر قدیر نے کہا اب وقت آ گیا ہے جواب دینے کا۔ 28 مئی 1998 دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ چاغی کے پہاڑوں میں زلزلہ آیا، زمین کانپی، فضا میں نعرے بلند ہوئے، پاکستان زندہ باد۔ پوری دنیا خاموش ہو گئی، ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ پاکستان اب دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے چہرے پر آنسو تھے، لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے کہا یہ دن میرے رب کا انعام ہے، اب کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس دن پوری قوم نے صرف ایک نام پکارا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان زندہ باد۔ لیکن دوستو، کامیابی کے بعد بھی ان کی زندگی آسان نہیں ہوئی۔ انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا، الزامات لگے، پابندیاں لگیں، وہ ایک کمرے میں محدود کر دیے گئے۔ مگر انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، بس اتنا کہا میں نے جو کیا اپنی قوم کے لیے کیا۔ وقت گزرتا گیا، زندگی کے آخری ایام خاموشی میں گزرے، اور پھر
2021 میں یہ مرد اہن ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا۔ پورا ملک سوگوار تھا، ہر آنکھ نم، ہر دل بوجھل۔ لوگ کہہ رہے تھے سلام ہو اس ہیرو پر جس نے ہمیں غیرت مند قوم بنا دیا۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بم نہیں بنایا، انہوں نے قوم کو عزت دی۔ انہوں نے یہ سبق دیا کہ ایمان، علم اور عزم اگر ایک ساتھ ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کا خواب زندہ ہے، ایک مضبوط، خوددار اور تعلیم یافتہ پاکستان کا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرے اور ہمیں بھی وہی جذبہ عطا کرے جو ان کے دل میں تھا جب وہ کہتے تھے میں پاکستانی ہوں اور یہی میری پہچان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔